نقش جامدہ۔ گھاس کاٹنے والی مشین نے باغ کی ساری گھاس برابر کر دی تھی۔ اگرچہ یہ کام اسے اپنی ہمت سے خاصا بڑا محسوس ہوا تھا، پر وہ کر گئی تھی۔ بڑے سے جھاڑو سے سوکھے پتوں کا ڈھیر اس نے ٹہلی کے نیچے لگا دیا تھا، یہ سوچ کر کہ کل جمعدار اٹھا لے جائے گا۔ ایک عرصے بعد نکھرنے والے باغ کو وہ پانی کی بچھار سے مزید نکھار دینا چاہتی تھی۔ پائپ سے نکلنے والی پانی کی موٹی دھار کئی دنوں سے پیاسے پودوں کو سیراب کرتی چلی گئی۔ اس وقت اسے اپنا حال بھی ان سوکھے پودوں جیسا ہی لگا تھا۔ فرق تھا تو بس یہ کہ کئی دن بعد ہی صحیح وہ سیراب ہو تو جاتے تھے، جبکہ اس کا وجود تو برسوں سے سوکھتا ہی چلا جا رہا تھا۔ ایک بے چین کر دینے والی پیاس ہر دم اس کے حلق میں اٹکی رہتی تھی۔ دوسری بار فون کی گھنٹی بجی تو وہ وہیں گھاس پر پائپ پھینک کر گھر کے اندر آ گئی۔ صبغہ حسین۔ فون اٹھاتے ہی اسے اپنا نام سنائی دیا۔ وہ پوری جان سے کام کر رہ گئی۔ ایسا نہیں تھا کہ اس نے اپنا نام پہلی بار سنا تھا، مگر برسوں بعد سنائی دینے والی جانی پہچانی آواز اس کی سماعتوں میں ارتعاش برپا کر گئی تھی۔ جی، پر آپ کون؟ دوسری طرف کچھ دیر کے لیے خاموشی سے چھا گئی۔ زید بکر۔ تو وہ وہی تھا۔ صبح کے دل کی دھڑکن ایک مدھر سی لے میں بدل گئی تھی۔ میں تم سے ملنا چاہتا ہوں صبح۔ دوسری تیسری کوئی بات نہیں، وہ سیدھا اصل مدعا پر آ گیا تھا۔ 2 دن پہلے کراچی آیا تو ایک پرانے جاننے والے کے توسط سے تمہارا پتہ چلا، ورنہ تو نہ جانے اور کب تک محبت ہجر کی سولی پر ٹنگی رہتی۔ وہ دم سادھے اس کی بے چینیوں کی داستان سن رہی تھی۔ کل میں تم سے ملنے آؤں گا، اور پھر ہم تمہارا برتھ ڈے ایک ساتھ سیلیبریٹ کریں گے۔ اس کی تیز سانسیں یکدم تھم سی گئیں۔ وہ تو اپنی ذات کے ساتھ ساتھ اپنا جنم دن بھی بھول گئی تھی، لیکن اسے آج بھی یاد تھا۔ وہ اسے منع کر دینا چاہتی تھی۔ برسوں بعد وہ جس ملاقات کا خواہاں تھا، اس کے برے ثمرات سے آگاہ کرنا چاہتی تھی، پر بڑے دروازے پر ہونے والی دستک نے جیسے اس کی قوت گویائی سلب کر لی تھی۔ وہ الوداع کیے بنا ہی فون بند کر کے دروازے کی طرف بھاگ گئی، کیونکہ رشید صاحب ایک لمحے کی تاخیر بھی پسند نہیں کرتے تھے۔ اس کا دھیان 2 حصوں میں بٹ گیا تھا۔ ایک طرف فون کے ساتھ چپک گیا اور دوسری جانب رشید صاحب کے آگے پیچھے ہو گیا۔ اسے خوف ہوا کہ گھنٹی دوبارہ نہ بج اٹھے، پر خوف میں لپٹی شدید خواہش کے باوجود وہ نہیں بجی تھی۔ زید کی آواز کا فسوں ایک نشے کی طرح اس کے وجود پر چھایا گیا تھا۔ تھکاوٹ سے بھرے اس کے بدن میں ایک حرارت سی بھر گئی تھی۔ رات جب رشید صاحب اس کی طرف سے منہ پھیر کر سو گئے، تب اس نے اپنا آپ مکمل طور پر زید کی یادوں کے سپرد کر دیا۔ ان دونوں کا بچپن ایک ہی محلے میں گزرا تھا۔ ایک ہی راستے سے سکول آتے جاتے ان کی نگاہیں ملی تھیں۔ سن شعور کو پہنچتے پہنچتے دل بھی مل گئے۔ کالج سے یونیورسٹی کا سفر طے کرتے ہوئے محبت کا ننھا پودا ایک تناور درخت بن گیا، مگر تفرقے کی آندھی ایک ہی لمحے میں اسے اکھاڑ کر لے گئی۔ قیامت اس دن ٹوٹی جب ان کی محبت سماج پر آشکار ہوئی، مگر اس مخالفت کو جھیلنے کے لیے تو وہ دونوں پہلے ہی سے تیار تھے۔ پڑھے لکھے سمجھدار گھرانوں سے تعلق ہونے کی بنا پر انہیں یقین تھا کہ وہ اپنے گھر والوں کو سمجھا لیں گے۔ ایسا ہو بھی جاتا، پر جلد ہی انہیں احساس ہو گیا کہ معاشرے کو سمجھا لینا مشکل ضرور تھا،
مگر جو لکیر مذہب نے ان کے درمیان کھینچی تھی اسے پاٹنا ان کے لیے ناممکن تھا۔ حنفی اور جعفری کی تقسیم ان کی محبت کو کھا گئی۔ راتوں رات اس کا خاندان باغوں کے شہر کو رخصت دے کر ساحل کنارے آباد ہوا، اور اب 20 سال بعد اس کی محبت بدن میں جان بن کر لوٹ آئی تھی۔ 20 سال سے اس کی راتیں اجڑی ہوئی تھیں۔ بردبار شوہر کی سنگت بھی اس کی جھنجھلاہٹ کو ختم نہیں کر پائی تھی۔ شاید اولاد مل جاتی تو اس کی بے چینی کو قرار مل جاتا، مگر قدرت کو یہ بھی منظور نہ ہوا۔ اگلی صبح اس کی زندگی میں ایک نئی الجھن لے کر آئی تھی۔ رشید صاحب کے جاتے ہی اس نے ہر چیز کو ایک کرینے سے لگا دیا۔ نئی ساڑی باندھ کر جب وہ آئینے کے سامنے آئی تو کتنی ہی دیر خود کو اجنبی نگاہوں سے دیکھتی رہی۔ کیا وہ مجھے پہچان پائے گا؟ اس کی صبغہ ایسی تو نہیں تھی۔ روکھے بال جن میں کہیں کہیں چاندی کے تار بازے تھے، سیاہ حلقوں کے بیچ دھسی آنکھیں، زردی مائل گال۔ اپنا حال دیکھ کر اسے خود پر تعصب سا ہوا۔ اس نے جلدی جلدی چہرے پر غازہ ملنا شروع کیا۔ اگرچہ ہر چیز برسوں پرانی تھی، مگر پھر بھی وہ خود کو سجاتی چلی گئی۔ ہر گزرتا لمحہ اس کے وجود پر آنے والی حسین گھڑیوں کا احساس بڑھاتا چلا جا رہا تھا۔ بڑے سے گھر میں آج ہوا کے سرسراہٹوں کے ساتھ ساتھ اس کی چوڑیوں کی کھنک بھی مکین ہو گئی تھی۔ نہ جانے ہوا کا شور تھا یا دروازے کی دستک، اس کا دل زور و شور سے دھڑک اٹھا۔ دروازہ کھلتے ہی دونوں کی نگاہیں ملیں، اور پھر کتنی ہی دیر وہ ایک دوسرے کے خد و حال میں کھوئے رہے۔ گزشتہ 20 سال نے زید کا وجود کھلنڈر نوجوان سے ایک حسین بردبار مرد میں تبدیل کر دیا تھا۔ کنپٹی کے بالوں میں سفیدی اتر آئی تھی۔ شناسائی کی رمق لیے چمکتی آنکھوں میں اپنا عکس دیکھ کر وہ کھو سی گئی تھی۔ اپنے پیچھے زید نے جب دروازہ بند کیا تب وہ گھبرائی کہ اتنی تنہائی میں تو وہ کبھی اس سے ملی بھی نہیں تھی۔ اپنی طرف بڑھا زید کا ہاتھ جھٹکنا اس کے لیے محال ہو گیا تھا۔ اگلے ہی پل اس کا ہاتھ زید کے مضبوط ہاتھوں کی گرفت میں تھا۔ زید کے پوروں کا لمس وہ اپنے روم روم میں محسوس کر رہی تھی۔ اس کی قربت کے احساس نے صبغہ کے من کا خرمن پھونک دیا تھا۔ کتنی ہی دیر وہ ایک دوسرے کے قریب کھڑے محبت کی شدتوں کو محسوس کرتے رہے۔ شاید ہوا سے کھڑکی کا کوئی پٹ بند ہوا تھا۔ تب وہ ہوش کی دنیا میں واپس آئی۔ ایک جھٹکے سے صبغہ نے اپنا ہاتھ زید کے ہاتھوں سے نکالا۔ میں تمہارے لیے چائے بناتی ہوں، یہ کہتی ہوئی وہ کچن کی طرف آ گئی، لیکن چائے بنانے کے دوران وہ مسلسل اپنی کمر پر اس کی نگاہوں کا ارتکاز محسوس کر رہی تھی۔ صرف چائے پر ہیٹر کھاؤ گی کیا؟ اس نے چائے اس کے سامنے رکھی تو وہ مسکرایا۔ نہیں، کھانا بھی کھلاؤں گی۔ وہ کھلکھلا کر ہنسی۔ زید نے اس کا رخ اپنی طرف موڑا۔ شدت جذبات سے اس کے چہرے کی رنگت بدلنے لگی تھی۔ آج مجھے صرف تمہاری چاہت چاہیے صبغہ۔ برسوں پہلے جو ارمان اندر ہی اندر گھٹ کر رہ گئے تھے، آج وہ سارے ارمان پورے کرنے ہیں۔ زید کا ہاتھ اس کے شانے کی طرف بڑھا۔ اس کی ساڑی کا پلو زمین پر گرنے کو تھا، تبھی ایک کبوتر تیزی سے اس کے قریب سے پر پھڑپھڑاتا ہوا گزر گیا۔ باغ کی طرف کھلنے والی کھڑکی سے اکثر چڑیاں اور کبوتر اندر آ جایا کرتے تھے۔ اس کا دل زور زور سے دھڑکنے لگا۔ اس سے پہلے کہ وہ دوبارہ زید کی طرف متوجہ ہوتی، دروازے پر ہونے والی دستک نے اس کی جان نکال لی۔ اپنا پلو سنبھالتی تیزی سے وہ دروازے کی طرف بڑھی۔ سامنے کوئی نہیں تھا۔
بس ایک کیک کا ڈبہ اور اس کے نیچے دبا کاغذ کا ایک ٹکڑا اس کے منتظر تھے۔ اس نے دونوں چیزیں اٹھائیں۔ کاغذ پر لکھا تھا، صبغہ، جانے آرزو، شاید قدرت کو آج بھی ہمارا ملن منظور نہیں۔ میں تم سے ملنے آیا تھا، پر تمہارے گھر کے باہر لگی رشید احمد کے نام کی تختی دیکھ کر اندر آنے کی ہمت نہ ہوئی۔ سوچا ساکن جھیل میں پتھر پھینکنے سے کہیں جھیل میں طوفان نہ برپا ہو جائے، اس لیے تم سے ملے بغیر واپس جا رہا ہوں۔ تمہارے لیے ڈھیروں محبت اور نیک تمنائیں۔ صبغہ نے پلٹ کر کچن کی طرف دیکھا۔ وہاں ہوا کی سرسراہٹوں کے سوا اور کچھ بھی نہ تھا۔